اپنے جہازوں پہ سامان تجارت لاتے تھے، لیکن اس وقت کے جو مغلیہ بادشاہ تھے جب ان کو غافل دیکھے تو سامان تجارت کے ساتھ ساتھ وہ ہتھیار کو لاتے تھے، اور پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے غافل پائے ویسے ویسے اپنوں کو ملا کر کے، یعنی بادشاہ ہے تو ان کے وزیر کو ملا کر کے ان کو شہید کرنا، جیسے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگوں کو شہید کیے۔ سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے انڈر میں رہ کر کے نوکری کرنا، کسی طریقے سے ملازمت کرنا، یہ صحیح نہیں، کیونکہ ان کا مقصد تھا ہندوستانیوں کو غلام بنانا۔ جب 1857 عیسوی میں شاملی کا وہ واقعہ پیش آیا جس میں کئی سارے مسلمان اور علماء کرام شہید ہوئے، تو 1857 عیسوی کے بعد انہوں نے ایک مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد جو حکومت میں تھے اور جو انٹلیکچوئل اور انٹیلیجنٹ مانے جاتے تھے ان سے مشورہ کیا کہ بتائیں ہندوستان میں ہماری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں آپ حکومت نہیں کر سکتے ہیں، اگر ہندوستان میں حکومت کرنا ہے اور اپنے حکومت کو برقرار رکھنا ہے اور باقی رکھنا ہے تو دو کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام کہ جو ہندوستان میں علماء کرام ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، اور دوسرا کام کہ قرآن کے نسخے ہندوستان سے مٹانا ہوگا۔ تو 1861 عیسوی میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے انگریزوں نے جلایا۔ اس وقت جو اللہ والے تھے، علماء کرام تھے، انہوں نے کہا 2 بچوں کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد بچوں کو کہیں کہ بیٹا پڑھنا شروع کیجئے، سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کیا۔ ایک بھلاتا دوسرا لقمہ دیکھتا، دوسرا بھلاتا دوسرا شروع کرتا، وہ جب بھولتا تو پہلا لقمہ دیتا۔ تو اللہ والے نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ قرآن کریم کے نسخے جلا رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کے نسخے کتنے جلائیں گے؟ اس قرآن کریم کو ہم نے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ تو انگریزوں نے سوچا کہ قرآن کریم تو ہم جلانے سے ہیں، اسے ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے علماء کرام کو ٹارگٹ کرنا شروع کیے، اور باتوں پہ پھانسی کے پھندوں پہ لٹکانا اور اریسٹ کر لینا جو ان کے لیے عام بات تھی، جیسے آج کل ہو رہا ہے اپنے ملک میں کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو شریعت اور سنت کو لے کر کے چل رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ مسلمان ایکٹیو ہیں تو پھر وہ اپنے سازش کو اسی طریقے سے جاری رکھے۔ دیکھیے ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولے۔ تعریف اس میں نہیں ہے کہ خود اپنے لوگ تعریف کریں، بلکہ کمال یہ ہے کہ دشمن تعریف کرے۔ ایک جنرل ہے انگلش میں، انگریز جنرل ایڈورڈ ٹامسن کا نام، وہ اپنی یادداشت میں اور اپنی ہسٹری میں لکھتا ہے، اپنے ڈائری میں لکھتا ہے کہ جب میں دہلی کے اندر اپنے خیمے میں پہنچا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ جب میں خیمے کے پیچھے گیا تو کیا دیکھتے ہیں 40 علماء کرام کو کپڑے اتار کر کے ننگے کر کے اور تیل کھول رہا ہے اور اس پہ زندہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب علماء کرام کو زندہ کھولتا ہوا تیل پہ ڈالا جا رہا ہے تو ایک شخص دیکھے کہ اس میں ہمارے استاد بھی ہیں جن سے وہ انگریز نے فارسی پڑھا اور عربی